92 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ میرے ساتھ پینل میں اس وقت لاہور اسٹوڈیو سے ارشاد احمد عارف صاحب نے بھی جوائن کیا۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا ارشاد صاحب، آپ کی طرف سے ہی میں آغاز کروں گی۔ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ رات 12 بجے کے قریب جو ہے وہ سمری ارسال کر دی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے صدر مملکت کو۔ مجھے یہ بتائے گا کہ اگر میں 15-16 مہینوں کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو آپ شہباز گورنمنٹ کو کس طرح سے ریٹ کریں گے؟ میں شہباز گورنمنٹ کو اپنے طور پر کوئی رائے دینے کی بجائے جناب شاہد خاقان عباسی کی رائے پیش کروں گا، جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ندامت ہے اور اس سے زیادہ کمزور اور باعث ندامت، باعث شرمندگی پارلیمنٹ آئی ہی نہیں ہے۔ اور آج تک سوا سال میں اور پچھلے سوا مہینے میں اور پچھلے سوا ہفتے میں مجھے ایک بھی گورنمنٹ کے وزیر اعظم سے لے کر وزیر تک، وزیر سے لے کر مشیر تک، کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ سوا سال میں ہم نے عوام کو یہ ریلیف دیا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو خود تسلیم کیا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے، بد امنی ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، لیکن ذمہ داری سابقہ حکومت پر ہے۔ جب ایک حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ ہم کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے، کچھ بھی ریلیف نہیں دے سکے، اور صرف ایک ہی کریڈٹ وہ لے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب پچھلے سال اپریل میں، ایک سال پہلے، جب اکنامک سروے آف پاکستان اس گورنمنٹ نے شائع کیا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 17 ارب ڈالر کے ریزرو تھے ان کے آنے سے پہلے، اور 6% پہ جی ڈی پی گروتھ تھی، اور باقی سارے شعبے ہیں۔ تو ڈیفالٹ پر پہنچایا کس نے تھا؟ کیونکہ یہ سروے، اکنامک سروے آف پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتے، یہ خود بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے ڈیفالٹ پر پہنچا دیا، اور پھر ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے آپ نے IMF کی تمام کڑی شرائط تسلیم کر لیں، جس کے ابھی نتائج کچھ بھی نہیں آئے۔ ابھی اگلے مہینوں میں اس کے نتائج آنے ہیں، اور عوام پر مہنگائی کا ایک بہت بڑا بوجھ پڑنا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ریزرو کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے جو ریزرو ہیں اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا نہیں ہے، یا وہ لوگوں کے پیسے ہیں جو کمرشل بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، یا وہ قرضہ ہے چین کا، یا قرضہ ہے سعودی عرب کا، یا قرضہ ہے متحدہ عرب امارات کا۔ پاکستان کا اپنا $1 بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کارکردگی کے بارے میں پوچھنا یا کچھ جواب دینا میرے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ میں کیا بیان کروں کہ انہوں نے جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے ذریعے کوشش کی عوام کے انسانی حقوق پامال کرنے کی، ایک پرتشدد انتہا پسندی کے نام پر ایک کالا قانون لانے کی کوشش کی، جو ان کے اپنے ہی سینیٹرز نے، اپنے ہی ارکان اسمبلی نے، اپنی اتحادیوں نے جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ یا انہوں نے اس پورے سوا سال کے بارے میں لوگوں کو اتنا مایوس کیا کہ آج پاسپورٹ آفس چلے جائیں تو پاسپورٹ لینے والوں کی قطار ہے جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نوجوان سے پوچھیں تو وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے مایوس ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کی کوئی ایسی کارکردگی، اور اسی وجہ سے یہ عام انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، رائے شماری کے بہانے اور کسی اور بہانے سے۔ ورنہ اگر کچھ ڈیلیور کیا ہوتا، کوئی کارکردگی ہوتی، تو یہ فوری طور پر الیکشن میں جاتے، اور الیکشن میں عوام سے رجوع کرتے، عوام سے پوچھتے اپنی کارکردگی کے بارے میں، اور اگلی حکومت لینے کی کوشش کرتے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر۔ بالکل، میں مکمل طور پہ اتفاق کرتی ہوں شاہ صاحب کی بات سے، کیونکہ اسی سال کی پہلی جو سرماہی تھی اس کے حوالے سے سرویز بھی آ گئے تھے کہ پاکستان کے اندر 5.5 لاکھ سے زائد ایسے نوجوان ہیں جو تربیت یافتہ ہیں، ہنرمند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مگر وہ پاکستان کے اندر سے مایوس ہو کر چلے گئے۔ میں ضمیر صاحب کی طرف آؤں گی، مگر اس سے پہلے جو شاہ صاحب نے عباسی صاحب کا حوالہ اپنی گفتگو میں سب سے پہلے آغاز پر دیا، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے میں اپنی ٹیم سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ان کا ایک کلپ آپ کے پاس ہے وہ ضرور چلائیے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ عباسی صاحب نے آج جو پارلیمنٹ کے فلور پر بات کی، تقریر کی، تو تماچا تو بڑا سخت لفظ ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی ہی جماعت کو، جن کی گورنمنٹ ہے نون لیگ کی، جو قانون سازی کر رہی ہے، ان لوگوں کو چارج شیٹ انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا سارے کے سارے قانون جو ہیں وہ لے کر آئے جا رہے ہیں، مگر بتائیے عوام کے لیے کون سا قانون آپ لوگ لے کر آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے پارلیمنٹ کے فلور سے ٹیکسٹ جو ہے وہ عائد کیا جاتا ہے،
مگر آپ لوگوں یا میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ یہ بڑے انہوں نے سخت قسم کے سوالات ریز کیے. پہلے میں وہ عباسی صاحب کا کلپ آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں, واپس آ کے پھر ضمیر صاحب کی طرف میں آؤں گی. اس عوام کی جو کارکردگی ہے انتہائی مایوس کن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے اور آج اسے پاکستان کے عوام کو چھٹکارا مل گیا. رانا عظیم صاحب آپ کی طرف آؤں گے. رانا صاحب, یہ جو نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جانے لگا ہے, رات 12 بجے کے بعد آہستہ آہستہ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. ویسے مختلف باخبر ذرائع سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جاتے جاتے حکومت 1 گھنٹے کی باقی رہ گئی ہے تو کوشش کر رہی ہے کہ کچھ ایسی سمریاں بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ جاتے جاتے وزراء سے ان کے اوپر سگنیچرز لیے جا سکیں. وہ تو خبریں سامنے آتی رہیں گی. مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ سب بات جانتے ہیں کہ نگران وزیراعظم کے نام پر اختلاف ہے, ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں مگر اختلاف اپنی جگہ موجود ہے. بندر بانٹ کس طرح سے ہوگی؟ کیا فارمولہ بندر بانٹ کا ہوگا کہ کسی ناراض اتحادی سیاسی جماعت کو اس کی من پسند وزارتیں دے کے معاملہ مکمکا ہو جائے گا؟ بالکل مکمکا نہیں ہوگا. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ ایک تو حکومت کا دیا ہوا کوئی نام جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا. حکومت کا دیا ہوا نام جو ہے وہ اہم ترین کسی پوزیشن پر نہیں ہوگا. یہ دیکھ لیجئے گا 24 گھنٹوں کا بھی معاملہ نہیں ہے, تھوڑا ہی معاملہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ چاہے ہمیں کچھ مل جائے, کسی طریقے سے مل جائے, کچھ نہ کچھ ہو. آج کا دن جو گزر رہا ہے, کیا آج 2:30 بجے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں تو یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کرے وزارت خزانہ اور کچھ اور وزارتیں جو ہیں. رانا صاحب معذرت, قطع کلامی کی معذرت, میں آپ کو روکوں گی. یہاں پہ خبر یہاں پر آ گئی ہے, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو سمری ہے اس پہ سگنیچرز کر کے انہیں پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیا گیا. یہ بڑی عام خبر ہے اس وقت جس کا انتظار تھا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر سگنیچرز کر دیے ہیں اور باخبر ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ اس وقت صدر مملکت عارف علوی صاحب کو یہ سمری ارسال کر دی گئی ہے. یہ اس وقت ایک عام خبر ہے جس کا سب کو انتظار تھا. گائے بگائے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, مختلف ذرائع سے خبر آ رہی تھی کہ شاید ابھی سمری بھیج دی جائے گی, امکان قریب ہے. مگر اب یہ خبر آ چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی کی تحلیل, یہ چوتھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی چوتھی ایسی قانون ساز اسمبلی ہے جس نے اپنے 5 سالہ مدت کو پورا کیا ہے اور اب باقاعدہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس سمری کے اوپر جو ہے وہ سگنیچرز کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اسے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو بھجوا دیا گیا. ایڈوائس بھی جاری کر دی گئی ہے. اگر یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اگر صدر مملکت اس کے اوپر اپنے دستخط نہیں کرتے تو بھی 48 گھنٹے میں آٹومیٹکلی یہ جو اسمبلی ہے یہ تحلیل ہو جائے گی. یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ کو اگر سامنے رکھیں, جتنی بھی قانون ساز اسمبلیاں تھیں ان میں یہ چوتھی اسمبلی تھی جس نے اپنی آئینی مدت یعنی کہ 5 سال پورے کیے تھے. یہ بدقسمتی ضرور ہے ان چاروں کے اندر کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت کو پورا نہیں کر سکا. اس وقت نیشنل اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو سمری ہے شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ سگنیچرز کر دیے ہیں اور اب اسے صدر عارف علوی صاحب کو بھیج دیا گیا ہے. اب ان کے باقاعدہ طور پہ دستخط ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بیک 92 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی سے کچھ دیر پہلے, کچھ لمحات پہلے جو خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو ایڈوائس ہے وہ صدر مملکت صاحب کو ارسال کر دی گئی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. فہیم بتائیے گا اپڈیٹس کیا ہیں اس وقت؟ جی بالکل, جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے 15ویں قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو سمری ہے اس کی ایڈوائس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور کو ارسال کر دی گئی ہے. اور جو قومی اسمبلی ہے یہ 2 روز پہلے اسے تحلیل کیا گیا ہے جس کا مقصد جو عام انتخابات ہیں وہ 90 روز کے اندر کرانا ہے اور 90 روز دیے جائیں گے اب نگران سیٹ اپ کو. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے جس اسمبلی کے اوپر دستخط کیے. اسمبلی سے پہلے جو ماندہ اسمبلیاں تھیں اور جو وزارتوں سے متعلق کو بتایا اور ان کو نمٹانے کے بعد اس اسمبلی کے اوپر دستخط کر کے اب صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے. صدر مملکت کے دستخط کے بعد جو قومی اسمبلی ہے وہ تحلیل ہو جائے گی باضابطہ طور پر اور اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ کے اوپر مشاورت کا جو آئینی وقت ہے وہ پھر آج رات 12 بجے سے باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کے درمیان مشاورت ہوگی
اور اس میں اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو اعلان کر دیا صحیح، جائے ٹھیک گا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا، اور اس کے بعد پھر دیگر معاملات جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ چلیں، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ فہیم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چلیے راؤ خالد صاحب، مہر تو سخت ہوگی اس کے اوپر کہ یہ سمری جو ہے، یہ ایڈوائس جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ ایک اور بھی بڑی عام چیز ہے، آپ نے بھی غالباً بہت سارے پاکستانیوں نے میرے سمیت سنی ہوگی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ جو بڑی انقلابی قسم کی تقریر کی تھی، میں بڑی متاثر ہوئی تھی۔ مجھے لگا فائنلی پاکستان کے اندر شاید کپتان کے بعد کوئی ابھی ہمیں ایک شخص نظر آیا جو نوجوانوں کی بات کر رہا ہے، جو اس روایتی سیاست سے تنگ آیا ہے۔ مگر آج انہوں نے جو گھوٹکی میں گفتگو کی، مجھے ایسے لگا کہ شاید وہ پارلیمنٹ کے فلور تک کی تقریر تھی۔ آج انہوں نے بالکل دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح، اپنے والد کی طرح وہی روایتی سیاست کی، وہی روایتی تقریر کی۔ تو بلاول بھٹو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہمارے نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے لیے۔ جی بالکل سرود، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ ابھی ایک اور بریکنگ آپ کو دے دیں، یہ جو ایڈوائس بھیجی گئی ہے پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ آفس کنفرم کر رہا ہے کہ اس کو ریسیو ہو چکی ہے وہ ایڈوائس۔ تو اس کا مطلب اب 48 گھنٹے سے زیادہ یہ حکومت نہیں رہے گی۔ اگر پریزیڈنٹ سائن نہیں بھی کرتے تو مے بھی آج کر دیں، صبح کر دیں، جس وقت بھی یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا راؤ صاحب، کیونکہ اگر ان کی ریسیو نہ آتی، وہ کل صبح اٹھ کے کہتے کہ جی ہمیں ابھی تک تو ملی نہیں ہے، رات کو 12 بجے کس نے ریسیو کی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو دیٹ واز ویری، دس از ویری سگنیفیکنٹ۔ پریزیڈنٹ آفس کنفرمڈ کہ انہوں نے ان کو مل چکی ہے۔ اچھا، بلاول صاحب کی میں بات کروں، میں ایک تو ان کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں، میں نے ایک دفعہ کالم بھی لکھا مریم اور اس کے موازنے میں، اور مجھے تھا کہ بینظیر بھٹو کی زیر تربیت رہے ہیں وہ، اور یقیناً ایک ڈیموکریٹکلی پیپلز پارٹی کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا رہا ہے، اور ان کا ایک سٹینڈ بھی ہوتا تھا، اصولی سٹینڈ بھی ہوتا تھا۔ لیکن ان 16 ماہ میں جو ہم نے دیکھا، جو صورتحال ہوئی، جس طرح کی وائلیشنز ہوئیں، ہیومن رائٹس کی ہوں، ڈیموکریٹک نارمز کی ہوں، جوڈیشری کو للکارنا ہو پارلیمنٹ کے فلور سے، دھمکیاں لگانی ہو ججوں کو، ٹرائیکاٹمی آف پاور کا مذاق اڑانا ہو، لیجسلیشن جس قسم کی ہوئی اس کا سارا کرنا ہو، تو مجھے ایگزیکٹلی یہی لگتا ہے۔ جو آپ گھوٹکی کی بات کر رہی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے بلاول صاحب نے سوائے ان کے لہجے کے اور کچھ نہیں سیکھا، ان کی نارمز جو ہیں یا ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں جو اس کو نہیں کیا۔ پھر انہوں نے تقریر میں ایک چارٹ آف ڈیموکریسی کا بڑا ذکر کیا۔ اب چارٹ آف ڈیموکریسی کو وہ پتہ نہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ چارٹ آف ڈیموکریسی جو بنیادی طور پہ تھا، وہ ان تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک اعتراف جرم تھا کہ وہ اتنا عرصہ جو کچھ کرتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے، کوئی ادھر مل جاتا تھا، کوئی ادھر مل جاتا تھا، کبھی ایک اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر، کبھی دوسرا کرتا تھا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کیسز بناتے تھے۔ وہ اس کا اعتراف جرم تھا۔ اس کے نتیجے میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں، کیا انہوں نے اس اعتراف جرم کے بعد وہ جرائم چھوڑ دیے؟ نہیں چھوڑے۔ جس وقت یہ ایگزیکٹ COD سائن ہو رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، اس وقت کم از کم 3-4 جو اس میں بیٹھے تھے لوگ، محترمہ بینظیر بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اچکزئی صاحب اور اسفندیار ولی، وہ کسی نہ کسی سطح پہ اپنے مشرف سے رابطے میں تھے۔ بینظیر بھٹو جنرل ندیم تاج کے ذریعے جو DGC تھے اس وقت، وہ مذاکرات کر رہی تھی۔ مارک لائل گرانٹ جو یہاں پہ برٹش ہائی کمشنر تھے، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان مذاکرات کو، امریکہ بھی اس میں کر رہا تھا، وہ مذاکرات ہو رہے تھے بیک ڈور۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو براہ راست مشرف صاحب رابطے میں رہتے تھے، اور میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس وقت وہ موبائل فون تو تھے، لیکن وہ کہتے تھے موبائل فون پہ گفتگو لیک ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو ان کو وی فون نیا آیا تھا PTCL کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی گفتگو ریکارڈ نہیں ہوتی، ان کو اسپیشل وی فون لے کے دیا گیا۔ اسی طرح اسفندیار ولی صاحب جو تھے، وہ موبائل نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، ان کو موبائل اسپیشلی دیا گیا کہ آپ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے وہ کرے۔ اچکزئی صاحب اسی طرح، یہ سارے رابطے میں تھے۔ تو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ چارٹ آف ڈیموکریسی میں باہر کی جماعتیں بھی آ جائیں، PTI بھی آ جائے، پہلے آپ اپنے کریڈینشلز بتائے، اپنی انٹیگریٹی بتائے، اس حوالے سے چارٹ آف ڈیموکریسی پہ آپ نے کتنا عمل کیا۔ 18ویں ترمیم کو اگر آپ ایک واحد دکھاتے ہیں ہمیں کہ 18ویں ترمیم کی، وہ صرف اس لیے کی گئی، پیپلز پارٹی کو پتا تھا ہم سندھ تک محدود ہو گئے، ہم نہیں نکل سکتے، اس لیے سندھ میں جتنے اختیارات ہم لے سکتے ہیں ہمیں لینے چاہیے۔ پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں تھا میاں صاحب کو، اور ادھر سے سینٹر میں ان کی حکومت ہوتی تھی، کیونکہ وہ اب میجورٹی پارٹی کے طور پہ رول کر رہے تھے اور کوئی چیلنج کرنے والا تھا نہیں، تو اس لیے بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم کی گئی۔ اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سٹرکچر ہے 18ویں ترمیم کے بعد بھی سینٹر وہ ہیڈ ہیوی جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے موجود ہے، اسی طرح سے اس کا اتنا بڑا سیٹ اپ یہاں پہ موجود ہے۔ وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی اگر پانی کا مسئلہ ہے سندھ کا، تو کیا یہاں کا منسٹر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گا، فیڈرل منسٹر،
یا بجلی کا ہے تو یہاں کرے گا. ابھی مزید وہ اختیارات لینے کے چکر میں ہے. اختیارات سے مجھے یاد آ گیا راؤ صاحب, ایک چھوٹی سی چیز میں شاہ صاحب کی طرف جانا انہوں نے ایک اداروں کے متعلق بھی بات کی تھی کہ ہم مطلب پچھلے 15-16 مہینے میں اداروں کو اپنے حدود میں کام کرنے کے لیے قائل نہیں کر سکے. وہاں پہ انہوں نے کل جو آن دا فلور آف دا ہاؤس کی, تو وہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ ادارے کون سے, کیا صرف سپریم کورٹ ہی تھا جہاں سے وہ پریشان تھی, یا کوئی اور بھی؟ بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اختیارات کے حوالے سے راؤ صاحب نے بڑا اچھا اشارہ دیا ہے. پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہمیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے, اس کا وجود جو ہے وہ کہیں سننے دیکھنے میں نہیں ملتا. نگران حکومت بننے جا رہی, چونکہ اب جو ایڈوائس ہے وہ موصول ہو چکی ہے, تصدیق بھی ہو چکی ہے پریزیڈنٹس ہاؤس سے کہ مل چکی ہے. اب نگران حکومت کے اوپر جو بحث چلے گی, ہم نے دیکھا کہ نگران حکومت کو اختیارات بھی ان کے بڑھا دیے گئے. سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ نگران حکومت کا ٹینیور بھی بڑھ گیا, 3 مہینے سے بات آگے بھی چلی گئی, ان کے اختیارات میں بھی اضافہ کر دیا. وہ بہت سارے جو ایسے ایگریمنٹس پہلے سے ہوئے ہوں گے ان کو دیکھیں گے بھی. میرا سوال شاہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو کچھ بھی ہوگا, وہ جو بھی اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے, آخر چیک اس کے اوپر کون رکھے گا, کون چیک کرے گا اس کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس لیے تصور نہیں ہے کہ جو جرائم ہمارے ہاں حکمران طبقہ کرتا ہے, سیاستدان کرتے ہیں, جمہوریت کے نام پر جس طرح جمہوری قدروں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, شہریوں کے حقوق پر, دنیا میں ہوتا نہیں ہے اس انداز میں, کھلے انداز میں, ننگے انداز میں ووٹ کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا. اس لیے وہاں اعتماد کیا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ آف ڈے ہے وہ الیکشن کرائے گی اور وہ الیکشن سب کے لیے قابل قبول ہوں گے. 1977 سے پہلے ہمارے ہاں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی وجود نہیں تھا, لیکن وہاں جتنی بڑی دھاندلی ہوئی, جس انداز میں ووٹ پر شب خون مارا گیا بھٹو صاحب کے دور میں, اس کے بعد یہ ایک ذہن میں بات آئی کہ جی سیاستدان جو حکومت کر رہے ہوں وہ الیکشن کرائیں گے تو وہ بہت ہی برے الیکشن ہوں گے. پھر 88 میں, 90 میں, 93 میں ہم نے دیکھا کہ اگرچہ عبوری حکومت قائم کی گئی, لیکن وہ اسی جو پارٹی جس کو جتوانا مقصود ہوتا تھا اسی کے لوگ جو ہیں, اسی کے اتحادی جو ہیں, اسی کے ارکان جو ہیں وہ عبوری حکومت کا حصہ بن جاتے تھے. مثال کے طور پر آئی جے آئی الیکشن لڑ رہی تھی اور آئی جے آئی کا وزیر اعظم جو صدر تھا اس کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہی پھر 90 اس میں ہوا, 93 میں ہوا, وہ خیر باہر سے بندہ لایا گیا اسی بنیاد پہ, لیکن پھر 97 میں وہی کچھ ہوا. تو اس لیے نگران حکومت کا تصور آیا. لیکن آج جو صورتحال بن رہی ہے پھر وہ ریورس کیا جا رہا ہے. اگرچہ ہوگی وہ نگران حکومت, لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسی حکومت کا تسلسل ہو. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ایسی حکومت آئی جو واقعتاً نیوٹرل نہ ہوئی, واقعتاً غیر متنازع نہ ہوئی اور آزادانہ, منصفانہ, شفاف الیکشن اس نے نہ کرائے, تو پھر ایک اس ملک کے اندر جو ہے ایک دنگا فساد ہوگا, ایک لڑائی جھگڑا شروع ہوگا, اور عوام کا اعتماد جو پہلے ہی کمزور ہے انتخابی عمل پر, ہماری شیم ڈیموکریسی پر, وہ مزید کمزور ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حکومت بن رہی ہے, خواہ وہ 3 مہینے کے لیے ہو, خواہ 6 مہینے کے لیے ہو, کیا اس کے مقاصد میں شفاف الیکشن, غیر جانبدارانہ الیکشن, منصفانہ الیکشن شامل ہیں یا نہیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے اس کے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کو کرش کرنا ہے اور کسی ایک پارٹی کو یا ایک بھانمتی کے کنبے کو پروموٹ کرنا ہے, اگلے الیکشن کے لیے اس کو فیلڈ فراہم کرنا ہے. اگر تو یہ مقصد ہے تو کسی قسم کی بھی حکومت آ جائے, کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے, اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا. اور اگر خدا نخواستہ استحکام نہیں آئے گا تو یہ وہ حالات نہیں ہے, یہ 90 کا عشرہ نہیں ہے, یہ 80 کا عشرہ نہیں ہے, 70 کا عشرہ نہیں ہے. میں اس معنوں میں نہیں کہہ رہا جو عام طور پر بولا جاتا ہے, میں اس معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہے معاشی حوالے سے. ہم ساری سپیس جو ہے, ہمارے پاس کوئی سپیس ہی نہیں ہے معاشی حوالے سے, ہم اور سیاسی حوالے سے بھی اور سفارتی حوالے سے بھی. دیکھیں نا, ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پیکج لینے کے لیے دوست ممالک یہ تیار نہیں تھے کہ جب تک پیکج نہیں ملتا وہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کچھ مدد
दे सकें। उन्होंने कहा कि जी IMF से पैकेज लेकर आएंगे तो हम आपको कुछ मदद करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कोशिश ना करना मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। ऐसी गैर जानिबदार हुकूमत आए जो सिर्फ़ और सिर्फ गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाए ताकि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ कदम बढ़ा सके। ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त कम है। राना साहब आपकी तरफ आऊंगी। राना साहब मुझे ये बताइएगा कि हम सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो तब से आया जब से तहरीक इंसाफ के कप्तान को निकाल बाहर किया गया है पार्लियामेंट से। मुझे ये बताइए कि जिस इलेक्शन की तरफ इरशाद साहब भी इशारा कर रहे हैं, इस इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होती तो इसकी शफाफियत पर कितने संगीन सवालात होंगे और इसको किस तरह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक्सेप्ट करेगी? और सेकेंडली ये कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का फ्यूचर, जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, वो आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। अगर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में नहीं होगी तो इस इलेक्शन को कोई भी मुनसिफाना इलेक्शन नहीं कहेगा। फिर ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि ये इलेक्शन एक छोटी सी सिलेक्शन होगी और ये सिलेक्शन जो है मैक्सिमम 6 माह साल इससे ज़्यादा की नहीं होगी। नंबर एक, जहाँ तक इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तल्लक है तो एक बात बड़ी क्लियर है, आप उसे नाहिल कर दिया, उसे आप पाबंद सलासल कर दे, लेकिन जीतेगा वही जिसके पास उसका निशान होगा और इसके लिए वो तैयार बैठे हैं। मेरी चूँकि एक दिन पहले मुलाकात हुई थी गिरफ्तारी से, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था, गिरफ्तार हो गए, नाहिल हो गए तो फिर क्या होगा? तो उस पर उन्होंने मुझे बड़ा वाज़ेह कहा था, कुछ नहीं होता, मैं असम्बली में नहीं भी जाऊँगा, कोई बात नहीं, मेरा कैंडिडेट जीतेगा। और अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी तो आप रिज़ल्ट को तब्दील देखेंगे। हमें सोच लेना चाहिए, पीपल्स पार्टी को पाबंदी लगाने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून पर सख्ती करने के बावजूद, नवाज शरीफ को माइनस करने के बावजूद भी नून लीग ख़त्म नहीं हुई। लेकिन कप्तान चेयरमैन PTI जो है वो इस वक्त इतने मजबूत है कि दोनों लीडरों से ज़्यादा मजबूत है और आज की जो जनरेशन है वो बिल्कुल तब्दील है। तो किस तरह आप समझ सकते हैं कि उन पर पाबंदी लगे और वो जो जमात खत्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। चलिए ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स मुझे आपसे चाहिए होंगे ज़मीर साहब। देखें, जो अभी बात की इन्होंने, बात यह है कि अगर चेयरमैन PTI सीन पर नहीं होते और बल्ले का निशान होता भी है तो पहली बात तो ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि किन से मशावरत करके, कौन क्या, शाह महमूद कुरैशी साहब उस कैलिबर के हैं कि वो चेयरमैन PTI को रिप्लेस कर सकें और उस तरह के डिसीजंस ले सकें। तो मेरा ख्याल है कि यकीनन PTI वुड बी इन द रन और बल्ले का निशान भी होगा, लेकिन उस तरह से लोगों का एतमाद उतना होना कि अगर चेयरमैन PTI खुद जो अभी इस वक्त जेल में है, अगर वो खुद नहीं होते सीन पे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।